أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جی اسٹوڈینٹس میرے لیڈرز کیسے ہیں؟ اچھا، آج میں نے ایک اور شارٹ ویڈیو آپ کو بنانی تھی کہ ہمارے پاس جو سب سے پہلا چیپٹر ہے قرآن کریم کا سورہ فاتحہ، جو بڑی خوبصورت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، تو اس سے میں نے ایک ماڈل بنایا ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا ہے کہ ہمیں کیسے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اپنے سینئر سے۔ تو آپ سب کو ماشاءاللہ سورہ فاتحہ تو آتی ہے، میں اس کو ذرا پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ الحمدللہ، علماء کرام جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے قصے میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو 7 آیات بار بار دہرانے کے لیے دی ہے اور قرآن عظیم دیا ہے۔ تو وہ جو 7 آیات اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرانے کے لیے دی ہیں، سورہ فاتحہ ہیں، نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں سے اب یہ ایک چیز ہے جو میں نے ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اس کو ون بائی ون ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جیسے پہلی آیت جو ہے وہ ہے ان دا نیم آف اللہ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ تو اس سے جو ہمیں کنسٹرکٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو انووک کرنا ہے، اور اس سے جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، اگر آپ اس کالم میں دیکھیں میرے ماؤس کے کرسر کو، تو اس سے میں نے یہ لیڈرشپ ماڈیول یا آپ سمجھیں کہ کمیونیکیشن ٹول نکالا ہے کہ آپ نے جب بھی کمیونیکیشن اسٹارٹ کرنی ہے اپنے سینئر سے، تو سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العالمین کا نام لینا ہے۔ جیسے اسلام میں بھی ہے، جب آپ ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، تو آپ نے جب بھی کسی سینئر سے ڈسکشن اسٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے اللہ رب العالمین کو مینشن کرنا ہے، کہ آپ اس طرح سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتیں دی، یا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا رحم کیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو رسپیکٹ اور ہیوملٹی دینی ہے، یہ اسٹیپ 1 ہے۔ پھر جو دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو اس میں کنسٹرکٹ ہے گریٹیٹیوڈ اینڈ پریز کا۔ تو اس سے جو کمیونیکیشن کا کنسٹرکٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے جب بھی بڑوں سینئر سے بات کرنی ہے تو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے ان کی ایفرٹس کو، اور انہوں نے جو سپورٹ آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا۔ تو میں اس کو چین سے جوڑ دیتا ہوں، آپ نے بات اس طرح سے کرنی ہے، جی السلام علیکم، اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں آپ پہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ آپ میرے سینئر ہیں، تو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ایفرٹس کا اور آپ کی گائیڈنس کا، آپ کی سپورٹ کا۔ تو چاہے کوئی بھی سینئر ہے، آپ کا باس ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے ٹیچر ہیں، کوئی بھی سینئر، نالج میں سینئر ہیں، رتبے میں سینئر ہے، آپ نے اسی طرح سے کمیونیکیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو تیسری آیت ہے وہ ہے الرحمن الرحیم، کمپیشن اینڈ مرسی۔ تو اس سے جو کمیونیکیشن کا ٹول میں نے یہ نکالا ہے کہ آپ نے ہمیشہ پیشنس پریکٹس کرنی ہے، اور آپ نے ہمیشہ سینئرز کے ساتھ جب انٹریکٹ کرنا ہے تو اس میں ایمپتھی اور انڈرسٹینڈنگ شو کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو آپ نے صبر کے ساتھ بات کرنی ہے، اور ہمیشہ ان کے لیے اپنا عاجزانہ رویہ رکھنا ہے، ان کی بات کو سننا ہے۔ یہ رحمت کا پہلو ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم لوگ اکثر جب بڑوں سے بات کرتے ہیں فوراً آرگومنٹ میں کرتے ہیں، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسے نہیں کہیں گے، آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ آپ نے وہ جو بھی بات کریں گے، اگر آپ نے اس سے ڈس ایگری بھی کرنا ہے تو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اور بڑی عاجزانہ روش کے ساتھ، کیونکہ آپ کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے آپ کے لیے محنتیں کی۔ اور تیسرا ہے مالک یوم الدین، اس کا کنسٹرکٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ججمنٹ۔ تو اس سے میں نے جو کنسٹرکٹ نکالا ہے کمیونیکیشن کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے ڈیسیژنز اور ان کی ججمنٹس کی رسپیکٹ دینا ہے اپنے، اور ان کے ایکسپیرینس اور وزڈم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو آپ نے جب بھی کسی بڑے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں یا وہ جو بھی اپنا وزڈم، جو بھی ججمنٹ شو کریں کسی چیز کے بارے میں، وہ کہیں کہ لیٹ سے آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کے باس ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، یا نالج میں رتبے میں کوئی بھی آپ سے زیادہ ہے، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ اس بارے میں میرا یہ ماننا ہے یا میرا یہ ڈیسیژن ہے یا میری یہ رائے ہے، تو ان کا آپ نے احترام کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی اور ججمنٹ کے ساتھ کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی آپ نے ان کو کاؤنٹر آرگیو نہیں کرنا۔
ٹھیک ہے. پھر ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا ترجمہ کنسٹرکٹ آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ ہی پہ مکمل ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اس سے جو کمیونیکیشن کا کنسٹرکٹ میں نے یہ نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ آپ نے ہمیشہ لائلٹی کے ساتھ چلنا ہے اپنے سینئرس کے ساتھ، اور اپنے سینئرس سے ایڈوائس لینی ہے، اور ہمیشہ ان کے نالج پہ ریزیلینس شو کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ سے بڑے ہیں، انہوں نے دنیا دیکھی ہے، ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، ان کے ریسرچ زیادہ ہے. تو آپ نے ہمیشہ ان سے ایڈوائس لینی ہے لائلٹی کے ساتھ، اور ان کے نالج پہ آپ نے ریزیلینس شو کرنا ہے، انٹیگریٹی شو کرنی ہے. پھر اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈنس کی بات ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب بھی کوئی بات کرنی ہے آپ نے ان سے مشورہ لینا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے مجھے اس بات پہ اپنی مینٹورشپ دینی ہے، گائیڈنس دینی ہے، کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اس سے ہم نے یہ لینا ہے کہ جو آپ کے سینئرس کی جو پازیٹیو کوالٹیز ہیں نا، ان کو آپ نے اڈاپٹ کر لینا. آپ کے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان میں ٹیچر ہے، ان میں جو کوالٹیز ایسی ہیں جو آپ کو قرآن سے میچ کرتی ہوئی ملتی ہیں، انہیں آپ اڈاپٹ کر لیں اور ان کا شکریہ ادا کریں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن وہ چیزیں جو ان کی مسٹیکس رہی ہیں اور وہ انہوں نے اپنی لائف میں جو قرآن سے ڈیویشن لی ہے، اس سے آپ نے لرن کرنا ہے ان کے ایکسپیرینس سے، اور ان مسٹیکس کو آپ نے نہیں دہرانا. ٹھیک ہے. تو اس پہ یہ ماڈل ہے جو میں نے بنایا ہے، اس ماڈل کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے جب بھی بات کرنی ہے ہم نے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی ہے. دوسری پوائنٹ پہ ہم نے اپنے سینئر سے جب بھی بات کرنی ہے انہیں اپریشیٹ کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کی گائیڈنس اور سپورٹ کا. پھر وہ جو بھی بات کریں اس کو صبر کے ساتھ سنیں، اس پہ اپنی ایمپتھی شو کریں، ان سے انٹریکٹ کرتے وقت عاجزی کے ساتھ کھڑے رہیں ان کے آگے، اور ان کے جو ڈیسیژنس ہیں، ان کی ججمنٹس ہیں، ان کا رسپیکٹ کریں، اور ان کا جو ایکسپیرینس اور وزڈم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس، ایکسپوجر، ریسرچ آپ سے زیادہ ہے. ان سے جب بھی ایڈوائس لیں، ضرور ایڈوائس لیں کسی بھی معاملے میں تو بڑی لائلٹی کے ساتھ لیں، اور ان کی ڈائریکشنز کو ویلیو کریں. اور جو ان سے آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو قرآن سے میچ کرتی ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، اڈاپٹ کریں. لیکن وہ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جو قرآن سے ان کی چیزیں میچ نہیں کرتی، تو ان کو آپ نے اپنے اوپر اڈاپٹ نہیں کرنا. تو یہ ماڈل ہے، اس کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ. تو میں نے چھوٹی سی ویڈیو آپ سے شیئر کرنی تھی، تو کائنڈلی اس پہ آپ اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے.